تکفیر آ گئی. اب اس کو کرو. اچھا میری جو تقریر ہے نا سکندر بھائی، من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر اللہ نور الہدیٰ کیف الورا، مصباح الظلم جمیع الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ وبراق مرکبہ فمعراج السفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ ومطلوب مقصودہ ومقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتاماء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب الرب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین ابو القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ. عزیزان گرامی مرتبہ، خصوصاً محفل صدر جناب جلال محمود شاہ صاحب، تمام سامعین کو حق موجود، کیونکہ کافی اور خانقاہ کا مقصد یہی ہے کہ طریقت کی تعبیر و تشریح کی جائے، طریقت کی انٹرپریٹیشن کی جائے. عزیزان گرامی مرتبہ، شعور و بحث کی آج کی جو مختصر سی نشست ہے بعنوان تصوف یعنی فلسفہ طریقہ اور سائیں جی ایم سید کے افکار. سائیں جی ایم سید کے افکار میرے لیے کوئی 2-3 سال کے نہیں ہیں، بلکہ میرے ماں باپ نے مجھ کو یہ راستہ دکھایا تھا. مجھے یاد ہے کہ میری عمر 5 یا 6 سال کی تھی اور میری والدہ کو انہوں نے بیٹی بنایا تھا، اور عید کی نماز پڑھ کر حیدر منزل سے پیدل میرے گھر آتے تھے. تو میں نے ان کی خوشبو کو سنا ہے، ان کی گود میں کھیلا ہوں. تو 2 کتابیں یا 4 کتابیں پڑھ کر کوئی میں جذباتی گفتگو کرنے نہیں بیٹھا، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائیں کا درس سلوک پر ہے، اور سلوک کی بنیاد محبت ہے. محبت جد و جہد سے حاصل نہیں ہوتی، محبت کسی ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی، محبت عطا ہے، نصیب والے کو ملتی ہے. بلکہ میں کہوں کہ زمین کے سفر میں کوئی آسمانی شے ہے تو وہ محبت ہے. اور جب محبت طاری ہو جاتی ہے تو انسان ظاہری زمان و مکان کی قیود سے نکل کر آسمانی سفر شروع کر دیتا ہے. اگر محبت طاری ہو جائے تو انسان اپنی ہستی میں کوئی اور ہستی تلاش کرتا ہے، اور اگر محبت طاری ہو جائے تو کوئی چیز اس کے لیے ناممکن اور محال نہیں رہتی. اور اگر محبت طاری ہو جائے اس پر تو پھر کبھی وہ کثرت سے وحدت کی طرف، کبھی وحدت سے کثرت کا سفر شروع کرتا ہے. کیونکہ زندگی کے
تپتے ہوئے ریگستان میں محبت ہی تو ایک نخلستان نظر آتی ہے، کیونکہ محبت سائیکی کے لیے وہ جو نفس پرست ہے، وہ جو شہوت پرست ہے، ان کے لیے تو محبت ایک سائیکی ہو سکتی ہے، ایک مادیت پرست کے لیے، لیکن جو علم باطن رکھتا ہے اس کے لیے محبت کیا ہے؟ اہل دل کا ایک انداز فکر ہے، اور کبھی کبھی اسی محبت کی بنیاد پر اہل دل کی ارواح لامحدود پرواز کرتی ہے۔ یہ لامحدود پرواز جو ارواح کی ہوتی ہے، اس کے لیے مولانا روم کہتے ہیں کہ جسم خواہ از عشق برفلاق شد، کوہ در رخ سے آمد و چالاک شد، کہ جب پاک ارواح عشق کی منزل میں پرواز کرتی ہے تو کبھی جسم خاکی آسمان پر اڑنے لگتا ہے، تو کبھی قدموں سے کوہ طور مست ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت، یہی محبت کی ارواح جب اپنا لامحدود سفر کرتی ہے تو کبھی اپنا اظہار شاہ عنایت صوفی کی شکل میں کرتی ہے، کبھی شاہ لطیف کی شکل میں کرتی ہے، کبھی سچا سرمست کی شکل میں کرتی ہے، اور جدید دور میں، سائنٹیفک دور میں، جب یہ محبت کی ارواح اپنا بھرپور اظہار چاہتی ہے تو سائی جی ایم سید کی شکل میں۔ جی ایم سید، جی ایم سید، جلال سائیں، جلال سائیں۔ عزیزان گرامی مرتبہ، سائی جی ایم سید پر تو میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن مجھے آج سب سے زیادہ خوشی ہے کہ جلال سائی کا یہاں پر آنا، کہ جس طرح ان کے دادا میرے والد کے گھر پہ آتے تھے، میری والدہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، آج میرے غریب خانے پر ان کا آنا اس تسلسل کو انہوں نے جوڑ دیا جو مسلسل ہے، تسلسل، کیونکہ ہمارا ان سے رشتہ کوئی سیاسی یا مادی نہیں ہے، بلکہ فکری اور روحانی رشتہ ہے، اور فکری اور روحانی رشتہ ہر خون کے رشتے سے افضل ہوتا ہے، ہر مادی رشتے سے افضل ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبہ، فلسفہ طریقت اور افکار سائی جی ایم سے دیکھیے، جہاں بنیادی مسئلہ یہ ہے، سائی جی ایم سید نے تصوف کو، طریقت کو محض ذکر و نیم شبی، مراقبے، سرور، چلہ کشی تک محدود نہیں سمجھا۔ انہوں نے ایسے تصوف کی مخالفت کی جو رہبانیت کے نزدیک تھا، جو عمل عملیات اور چلہ کشی تک محدود تھا۔ انہوں نے اس تصوف کی بات کی کہ نکل کر خانقاہوں